السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم بیسٹ کی عشق کا 3rd ایپیسوڈ اسٹارٹ کریں گے۔ تو ناول کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ اب زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ ایک کمرے میں جہاں انمول کی تصویریں تھیں ایک جنون کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مائی لٹل اینجل، مائی پرنسس، مائی لو، تم اتنی پیاری اور معصوم کیوں ہو؟ تمہیں دیکھ کر اپنا آپ بھول جاتا ہوں۔ کیوں یہ تمہیں دیکھتے ہی چھوٹے بچے کی طرح ہمکنے لگتا ہے؟ کیوں تم میرا عشق، میرا جنون بنتی جا رہی ہو مائی پرنسس؟ تم بہت نازک ہو، بالکل کانچ کی طرح۔ تم میری شدتیں، وحشتیں برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ مجھے خود سے ڈر لگتا ہے۔ تمہیں میرا جنون، میرا عشق نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ اب تمہیں ساری زندگی اس بیسٹ کا جنون، پاگل پن برداشت کرنا ہوگا۔ اب تم سے دور رہنا مشکل ہے۔ اب تم بہت جلد میری ہو جاؤ گے، میری دسترس میں آ جاؤ گی۔ وہ اور زین بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ 2 دن بعد میر کی شادی تھی۔ میر، ایک بات تو بتاؤ، شادی کے بعد اگر انمول کو پتہ چل گیا تم بیسٹ ہو، تمہارے کام کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ تم نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اگر اسے پتہ چل گیا تم ایک بیسٹ ہو تو کیا وہ تمہارے ساتھ جی پائے گی؟ زین، اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ اب میری ہے، وہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ کوئی اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ ہم برے لوگوں کو فرشتہ اور انہیں ختم کرنے والوں کو بیسٹ کہتے ہیں۔ میں کوئی برا کام نہیں کرتا۔ ان کی رگیں کاٹتے ہوئے مجھے سکون ملتا ہے، ان کا خون دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ میں جو بھی کرتا ہوں مجھے کوئی افسوس نہیں۔ زین، یہ کنگ کا پتہ کرواؤ، اس نے میری پرنسس پر نظر رکھی ہے۔ اس نے میری پرنسس کو کہاں دیکھا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ جو بیسٹ کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، بیسٹ اس کا کیا حال کرتا ہے؟ اس کی سزا اسے ملے گی۔ ٹھیک ہے میر، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جیسے تمہاری مرضی۔ اور ماں کہاں ہے؟ آج تو وہ یونیورسٹی گئی ہے نا؟ ہاں چلو، جب ماں آ جائے گی تو مجھے بتانا۔ اوکے، اور کنگ کی ایک خبر مجھے پہنچانی ہے۔ اوکے۔ زویا جو کب سے احمد کو کالز کر رہی تھی، اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ رہو بزی، اب تم کال کرو گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ اس نے فون گھورا جسے احمد کو گھور رہی ہو۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ احمد کی کال آئی تو دیکھ کر اس کی سبز آنکھیں چمکی تھی۔ اس نے منہ بنا کر کال اٹھا لی۔ اب کیوں کال کی؟ جاؤ جہاں بزی تھے۔ ارے میری جان، میں کہیں بزی نہیں تھا، بس میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میری جان کے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ کیسی گڈ نیوز؟ میں 2 دن بعد پاکستان آ رہا ہوں، پھر میں آ کر انکل سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ سچ احمد؟ تم پاکستان آ رہے ہو؟ تم سوچ نہیں سکتے میں کتنی خوش ہوں۔ احمد، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، پلیز کبھی مجھے چھوڑنا مت۔ کیسی باتیں کر رہی ہو جان، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ ایسے ساری رات ان کی باتیں چلتی تھی۔ تھینکس، آپ نے مجھے بچایا۔ تم ان کے سامنے بولے کیوں نہیں؟ ماں، شاید اس نے بہت خوبصورت مرد دیکھے تھے جس کے آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، لیکن وہ ایک معصوم لڑکے کے آگے دل ہارتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے کبھی ایسی سچویشن کبھی ہینڈل نہیں کی۔ اچھا چلو، ہم اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں۔ میں ماں شاہ ہوں، اور تم؟ میں ساحل مرزا۔ اوکے۔ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے؟ میں انگلش۔ او واو، مجھے بھی وہاں نہیں جانا ہے۔ چلو آؤ، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ ویسے آپ نے ان لڑکوں کو صحیح سبق سکھایا۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرے ساتھ رہو گے تو جان جاؤ گے۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں وہ کلاس میں چلے گئے۔ کتنے ہی لڑکوں کی نظر اس حسین پیکر پر اٹھی تھی، لیکن اس نے سب کو اگنور کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ بچپن سے ہی سب کی آنکھوں کا مرکز بنی ہوئی آئی تھی۔ پروفیسر نے سب بچوں کا انٹرو لیا تو ماں جلدی سے ساحل کے پاس بیٹھ گئی۔ ماں کو اس لڑکے میں عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ جتنی بھی لڑکوں کی نظر اپنے اوپر اٹھتے ہوئے محسوس کرتی تھی، سب کی نظر میں اپنے لیے پسندیدگی اور کچھ میں ہوس ہوتی تھی، لیکن ساحل کی نظروں میں اپنے لیے عزت دیکھ کر اس کے دل کو سکون ہوا تھا۔ ماں کے دل میں ساحل کو لے کر جذبات ابھرنے لگے تھے، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پانا جانتی تھی۔ وہ اپنے مشن کے لیے آئی تھی اور اسے جلد سے جلد اپنا مشن مکمل کر کے واپس جانا تھا۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوئے تو وہیں 3 اسٹوڈنٹ جن میں مناہل، علی اور اسد بیٹھے تھے۔ مناہل کی تو ساحل کو دیکھ کر آنکھیں چمکی تھیں، لیکن ساتھ میں مہا کو دیکھ کر غصہ سا آیا تھا۔
وہ پہلے ہی ان کے گروپ کی بے عزتی کر چکی تھی، اس بے عزتی کا بدلہ بھی لینا تھا اور ساحل کو بھی اپنی طرف کرنا تھا۔ انو یار، ابھی تو تیرا لہنگا بھی رہتا ہے، تیری شادی کی تیاریاں کب مکمل ہوں گی؟ وہ کب لائے گی؟ 2 دن رہ گئے ہیں، پتہ نہیں شاپنگ کب مکمل ہوگی۔ سانس تو لے لے میری ماں، وہ لہنگا میر لے آئیں گے میرے لیے اپنی پسند کا۔ ہو تو ان کی پسند کا لہنگا پہننا چاہتی ہو؟ انو شرما کر اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیتی ہے۔ اچھا چل انو، تیرا تو کام ختم ہوا، لیکن میرا رہتا ہے، چل نا یار شاپنگ پر چلتے ہیں، میری بارات کا ڈریس رہتا ہے ابھی۔ لیکن زویا یار، میں کیسے کیا مطلب؟ میں نے آنٹی سے اجازت لے لی ہے، چل نا، اب تو خود ہی لیٹ ہو رہی ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ دونوں شاپنگ کرنے میں مصروف تھی تو زویا کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئی، جیسے کوئی اسے بہت گہرائی سے دیکھ رہا ہو، لیکن ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا۔ زین جو اپنے لیے ڈریس لینے آیا تھا، بھابھی کے ساتھ لڑکی کو دیکھا تو ایک الگ ہی انداز سے دل دھڑکا۔ اس کی سبز آنکھیں اسے کسی کی یاد دلا گئی تھی۔ جب انمول نے زویا کا نام لیا تو اسے یقین ہوا کہ زویا ہے اس کی لٹل پیری، لیکن ابھی وہ کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پہلے کنفرم کرنا چاہتا تھا تاکہ میر کی شادی میں کوئی بدنصیبی نہ ہو۔ انہوں نے شاپنگ مکمل کر لی تو باہر نکلی تو دیکھا باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اوفو زویا یار، بارش ہو رہی ہے، تجھے پتہ ہے نا مجھے بادل کی گرجنے سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، چلو ہم جلدی جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ ابھی وہ چل کر تھوڑا دور ایک گلی میں چھاتے کے نیچے کھڑی تھی کہ بارش کی وجہ سے ہر کوئی گھر میں بیٹھا تھا۔ سنسان سڑک دیکھ کر ایک پل کو زویا کو بھی ڈر لگا تھا۔ زویا، میں نے کہا تھا بارش تیز ہو جائے گی، لیکن تم نہیں مانی۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ انہیں کسی کی دبی دبی چیخیں سنائی دی۔ یہ کیسی آوازیں ہیں زویا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، آؤ دیکھتے ہیں۔ نہیں زویا، تم پاگل ہو، وہاں کوئی ہوا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چلو نا کسی طریقے سے گھر پہنچ چلتے ہیں۔ ارے یار انو، کیا پتہ کوئی مشکل ہو، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ چلو تو آؤ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ آگے گئی تو انہیں ایک آدمی جو بلیک کلر کا ڈریس پہنے منہ پر ماسک لگائے کھڑا تھا، اس کے سامنے کوئی آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ تمہیں بہت شوق ہے نا لوگوں کی جاسوسی کرنے کا، میں تمہیں اس کی سزا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میر نے اس کی آنکھوں میں اپنا چاقو مار دیا۔ ایک چیخ اس آدمی کے حلق سے نکلی، اس کی چیخ کے ساتھ ایک اور چیخ بھی شامل ہوئی تھی۔ میر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی پرنسس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ زویا اور انمول تو بارش میں فل بھیگی کھڑی تھی، جسم کے ساتھ کپڑے چپک گئے تھے، لیکن انہیں پرواہ ہی کب تھی۔ انمول نے میر کے ہاتھ میں چاقو دیکھا۔ انمول کی نظر چاقو پر گئی جس پر MS لکھا تھا، لیکن ڈر کی وجہ سے جلدی سے نظریں پھیر لی تھی۔ میر کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی پرنسس خوفزدہ ہو گئی ہے۔ وہ آدمی مسلسل انمول کا پیچھا کر رہا تھا۔ میر کی آدمیوں نے بتایا کہ آج جب وہ انمول کے پیچھے گئے تو ایک آدمی کو مسلسل انمول کا پیچھا کرتے دیکھا تھا۔ اسے پتہ چلا آج کنگ کے لوگ انمول کو اغوا کرنے والے ہیں، اسی لیے میر اس آدمی کو اتنی بری سزا دے رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا چاقو اس کی گردن پر چلایا اور بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ خون بھی سڑک پر پھیل گیا تھا۔ میر اس آدمی کو چھوڑ کر آیا تو زویا اور انمول تو اپنا سانس روکے کھڑی تھی۔ میر انمول کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سانس لو اینجل۔ اس نے اپنا چاقو دکھایا تو زویا جلدی سے بولی، پلیز بیسٹ، ہمیں جانے دو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ اگر تم لوگ بتا بھی دو مجھے فرق نہیں پڑتا، چلو جاؤ تم لوگ، کیونکہ بیسٹ لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ انمول نے تو ڈر کے مارے میر کی آنکھوں کو اگنور کیا تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو شاید پہچان جاتی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ دونوں بھاگتی ہوئی گئی۔ میر اپنی پرنسس کی دوڑ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ انمول تو اس واقعے کی وجہ سے بہت ڈر گئی تھی، لیکن زویا نے اسے سمجھایا کہ گھر میں کسی کو نہیں بتانا، شادی کا ماحول ہے، سب پریشان ہو جائیں گے۔ تو انمول بھی اپنے ماما پاپا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ میر انمول ایپیسوڈ اسپیشل۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب بیسٹ کو اس کی پرنسس اور دوسری طرف ایک شہزادی کو اس کے شہزادے کا انتظار تھا، لیکن دونوں ہی آنے والے وقت سے انجان تھے۔ کیا آپ کو میر سلطان شاہ ولد وجاہت شاہ کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو میر سلطان شاہ ولد وجاہت شاہ کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو میر سلطان شاہ ولد وجاہت شاہ کے ساتھ 5 لاکھ حق مہر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ سکندر صاحب نے پیار سے انمول کے سر پر ہاتھ رکھا
دونوں طرف سے قبول و اجابت ہوئے تو دلہن کو لے کر باہر آئے۔ میر جو زین کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف سامنے نظر اٹھی تو پلٹنے سے انکاری تھی۔ مہرون کلر کا لہنگا اور بناؤ سنگار سے لیس آج انمول میر کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ زین نے بھی اس کی نظروں کی طرف دیکھا تو اس کی بھی نظریں ایک منظر پر اٹک گئی تھیں۔ زویا جو بلیک کلر کا پیروں تک آتا فراک، کانوں میں جھمکے اور کندھوں تک آتے براؤن بال، سبز آنکھیں، وہ تو کسی اور ہی جہاں میں پہنچ گیا تھا۔ زویا کو اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تو سامنے دیکھا تو ایک دم سے اس کا بھی دل دھڑکا، ایسے لگا جیسے کوئی اپنا بہت پاس ہے۔ زین جو بلیک سوٹ پہنا ہوا تھا انتہائی خوبصورت لگ رہا تھا کہ ان لڑکیوں کی نظریں آج زین کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ میر نے ہاتھ آگے بڑھا کر انمول کو اپنے پاس بٹھایا تو وہ شرما کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زویا جو کب زین کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی اس کے پاس آئی۔ مسٹر، آپ کیا لوفروں کی طرح گھور رہے ہیں؟ مجھے گھور رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں ماں بہن نہیں ہیں کیا جو مجھے ایسے گھور رہے ہیں؟ شکل سے ہی لوفر لگتے ہیں۔ زین تو اس کے پر چلتے ہوئے زبان کو دیکھ رہا تھا۔ میڈم حوصلہ رکھیں، آپ لگ ہی اتنی پیاری رہی ہیں کہ آپ سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی۔ زین کو تو ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی زویا، اس کی لٹل فیری اس کے سامنے ہے۔ کل تک اس کی مکمل بائیو ڈیٹا مل جائے گا، اس کے بعد ویسے اپنے پاس لے آئے گا۔ فنکشن کافی دیر رات تک چلتا رہا تو میر نے سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ انمول کو ایک الگ اپارٹمنٹ میں لے جائے گا۔ کوئی اسے انکار نہیں کر سکا، اس لیے اس کی مرضی کرنے دی۔ سب نے انمول کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا تو انمول پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور میر تو اپنی پرنسس کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگ رہے تھے، اس لیے سب سے معذرت کر کے وہ لے گیا اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ ڈال دی۔ کتنا اچھا شوہر ملا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ زین نے زویا کے کان کے پاس آ کر گمگیر لہجے میں بولا، بہت جلد ملاقات ہوگی دوبارہ مائی لٹل فیری۔ لٹل فیری سنا تھا کہ ایک دھندلا سا سایہ اسے نظر آیا جسے پہلے بھی کوئی اسے نام سے پکارتا تھا۔ میر انمول کو اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آ گیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکا۔ میر نے گاڑی سے نکل کر انمول کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر بالکل خاموشی چھائی تھی۔ میر نے اسے نیچے اتارا اور سارے گھر کی لائٹس آن کی تو پورا گھر روشن ہو گیا۔ پورے گھر کو پھولوں سے سجایا تھا، اسے ایسا لگا جیسے ان پر پھولوں کی برسات کر رہا ہو۔ ویلکم ٹو میر ہاؤس جانے میر۔ اس ٹائم انمول کو میر اتنا خوبصورت لگا کہ وہ اس کے نقوش میں کھو سی گئی۔ بے شک وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو، چلیں اندر۔ وہ مسکرایا تو اس کے گال پر بڑھتا ڈمپل نے اس کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ انمول کا ہاتھ بے ساختہ اس کے ڈمپل پر گیا تھا تو میر کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انمول نے جھجک کر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ انمول کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا۔ گلابوں کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بیٹھو جانے میر۔ تو وہ چپ چاپ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تو میر نے اس کے سر سے دوپٹہ اتارا تو وہ دوپٹہ اتار کر صوفے پر پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ دوپٹے کے بغیر میر کے سامنے تھی۔ اسے شرم تو بہت آئی لیکن کچھ کر نہ سکی۔ تم کتنی خوبصورت اور معصوم ہو پرنسس۔ میر نے اسے ایک لاکٹ گفٹ کیا جس پر M.A لکھا تھا۔ میر نے اسے اپنے ہاتھوں سے پہنایا۔ یہ بہت پیارا ہے شاہ۔ تو کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ نہیں، آپ بھی پیارے ہیں۔ وہ انمول کے اور قریب ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکن سن سکتے تھے۔ انمول کے دل کی دھک دھک میر کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا نرم گلزار سراپا ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہا تھا۔ ان کے درمیان اب خاموشی تھی۔ انمول کو بیڈ پر لٹاتے اس پر جھکا تو انمول کو سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جب اسے لگا کہ انمول اب سانس نہیں لے پا رہی تو پیچھے ہوا اور انمول کا سرخ چہرہ دیکھا۔ انمول نے آنکھیں زور سے میچی ہوئی تھیں، ہونٹ بھیگ گئے تھے۔ آج تو دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ ہے تم بہت نازک ہو پرنسس، لیکن تمہیں میری شدتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ گردن پر لب رکھنے کے بعد اس کا نشانہ اب اس کا سینہ تھا۔ اس کے سینے پر شدتیں لٹانے کے بعد مکمل قابض ہو گیا تو انمول کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ ساری رات میر نے اسے جگا ہی رکھا۔
صبح 4 بجے کے قریب اس سے الگ ہو کر وہ سویا تھا اور اسے بھی سونے دیا تھا۔ اگلی صبح سب ولیمے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح صبح اٹھ کر ناشتہ کیا اور سب کام پر لگ گئے۔ ماں، تمہارا یونیورسٹی کا دن کیسا گزرا؟ بھائی بہت اچھا۔ اس کے ذہن میں جھم سے ساحل کا معصوم چہرہ آیا اور جلدی سے اپنا کام ختم کرنا ہے۔ اوکے بھیا، میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں، مجھے 100% رزلٹ چاہیے۔ زین تو اس بات پر خوش تھا کہ آج اس کی پھر سے زویا سے ملاقات ہوگی۔ لائٹ پنک کلر کی میکسی میں انمول بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رات کو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا شاہ، اس کا میر اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ اس کا محرم تھا، اسے بھی شاہ پسند تھا۔ آج تو زویا نے فل گرین اور وائٹ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی اور بالوں کا سٹائل بنایا ہوا تھا۔ آج بھی وہ زین کو اپنے سے عشق کروانے پر مجبور کر رہی تھی۔ زین نے فل وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنے تھے۔ سب آہستہ آہستہ انمول اور میر سے مل رہے تھے۔ انمول بہت خوش لگ رہی تھی۔ میر اسے خوش دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ زین زویا کے پاس گئے اور کہا، آج تو کوئی بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ زین کے بندے نے، جس کو اسے زویا کے بارے میں پتہ لگا، میں نے کہا تھا نا، اس نے بتایا ہے کہ زویا کے باپ کا نام دلاور بیگ ہے۔ اور دلاور کا نام سن کر تو ایک دفعہ اس کی آنکھیں لال ہوئی تھیں، لیکن وہ اس معاملے کو شادی کے بعد نپٹانے کا سوچ رہا تھا۔ اپنی یہ لوفرانہ باتیں کسی اور سے جا کر کرو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد ہم شادی کرنے والے ہیں۔ بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے، آ گئی سمجھ؟ لوفر، بدتمیز کہیں کا۔ اس کے منہ سے کسی اور کے بارے میں سن کر زین کو بہت غصہ آیا۔ وہ جو بچپن سے اپنی لٹل پیری کے ملنے کی دعا کر رہا تھا، ملنے کے بعد یہ خبر سننے کو ملے گی، سوچا نہیں تھا۔ وہ زویا کو ایک قہربار نظر دیکھ کر چلا گیا تو زویا بھی چلی گئی۔ ولیمے کا فنکشن بھی خیر سے گزر گیا۔ رات بھی میر نے انمول کو بہت اپنے پیار کی بارش میں بھگویا تھا اور انمول خود قسمت سمجھ کر پیار میں بھیگتی رہی۔ رات کو انمول نے بھی میر سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور میر اپنی پرنسس کے منہ سے اپنی محبت کا سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ میری پرنسس، تم میری محبت میں کبھی بھی کمی نہیں پاؤ گی۔ تم میرا جنون ہو، تم وعدہ کرو تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ انمول نے شرما کر سر جھکا دیا تو انمول کا جواب نہ پا کر اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کا زور دیا کہ انمول کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ بولو، کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ نہ، نہیں جاؤں گی، آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی میں شاہ؟ اس نے اٹک اٹک کر بولا۔ چلو پھر، اس بات کی خوشی میں تمہارا انعام تو بنتا ہے نا؟ شرارت سے کہتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ انمول کا ہاتھ خود ہی شاہ کے بالوں میں چلا گیا۔ شاہ پلیز، ابھی وہ رات سے بکھری ہوئی نہیں سنبھلی تھی کہ شاہ کو پھر سے رات کی طرح موڈ میں آتے ہوئے دیکھ کر روح ہنسی ہو گئی تھی۔ پلیز شاہ۔ شاہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں بسائے اپنے عمل میں جاری رہا۔ میر نے گردن پر لمس چھوڑنے کے بعد سینے پر آیا اور وہاں اپنا لمس چھوڑا اور انمول تو اس عمل سے سسک اٹھی تھی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی مدہوش کر رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ ابھی اور برداشت نہیں کر سکی، اس لیے رونے لگی۔ پلیز شاہ، میں ابھی اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اوکے پرنسس، تم پریشان نہ ہو، جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے۔ ان لوگوں نے خوشگوار طریقے سے ناشتہ کیا اور ماں تو اپنی اتنی معصوم اور پیاری بھابھی کو دیکھ کر اتنی خوش تھی، اور انمول تو مہا میں دوستی بھی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سب اپنی اپنی روٹین میں واپس آ گئے تھے۔ میر کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ زین اس کے پاس آیا۔ میر، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ہاں بتاؤ۔ میر، میری لٹل پیری مل گئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، بھابھی کی دوست زویا ہی میری لٹل پیری ہے۔ میں نے اس کی ساری انفارمیشن نکلوائی ہے۔ اس کے باپ کا نام ہی دلاور بیگ ہے۔ تو مل ہی گئے دلاور، اب تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن پتہ چلا ہے کہ دلاور ابھی اس ملک میں نہیں ہے، کسی کام سے باہر گیا ہے۔ چلو، آتا ہے تو کچھ کرتے ہیں۔ تم نے کیا سوچا ہے شادی کے بارے میں پھر؟ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے میر، اسے میرے جذبات کی قدر نہیں، لیکن اس کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، چاہے زبردستی ہی سہی۔ چلو، مجھے تم پر یقین ہے تمہیں میں نے کنگ کے بارے میں پتہ کرنے کا کہا تھا۔ یار، وہ کنگ ہر دفعہ چہرے پر ماسک لگا کر رہتا ہے۔
لیکن جلد ہی میں پتہ چل جائے گا۔ زین، کل میں انمول کو لے کر ہنی مون پر جا رہا ہوں۔ پیچھے سے تم جانو اور تمہارا کام، میرا سارا کام تم ہی سنبھالو گے۔ تم ٹینشن نہ لو، جا کر انجوائے کرو، ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا۔ ہاں 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 ہاں، تم بھی اب جلدی سے شادی کر لو۔ ہاں، تمہارے آنے تک میں شادی کر لوں گا، اس نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ ہاں، لیکن تمہاری وجہ سے میری پرنسس کو کوئی دکھ ملا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ارے بھائی زین، آپ یہاں آئیں، چائے پیئیں نا۔ نہیں نہیں بھابھی، میں جا رہا ہوں، پھر پینے آؤں گا۔ پرنسس تم پیکنگ کر لو، کل ہم ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ ہنی مون کا سن کر تو شرم سے لال ہو گئی تھی۔ شاہ، آپ یہاں بھی ایک ہفتے سے ہنی مون ہی منا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن پرنسس وہاں جا کر زیادہ مزہ آئے گا۔ یہاں ہمیں پرائیویسی نہیں ملنی، نہ کوئی بھی ہمارا ایک کمرے میں آ جاتا ہے، لیکن وہاں ہم اکیلے ہوں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، اکیلے اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے۔ اگر میر کے دشمن دیکھ لیتے کہ بیسٹ ایسے ہنس کر بات کر رہا ہے کسی سے تو غش کھا کر گر جاتے ہوں، کیونکہ دشمنوں سے ہمیشہ اسے بیسٹ کی راہ میں ہی دیکھا تھا۔ جانے سے پہلے میر نے انمول کے گھر والوں کو ایک دوسرے گھر میں شفٹ کروا دیا۔ وہ انمول کے گھر والوں کی جان پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ میر نیچے تیار ہو کر آیا تو ماں انمول کو اس کے گال پر کس کر رہی تھی۔ ماں، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسے کس کرنے کا، پیار کرنے کا صرف مجھے حق ہے، تم دور رہا کرو۔ بھائی، یہ میری بھابھی ہیں، میں ان سے پیار کے سب کچھ کر سکتی ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ کیوں بھابھی، ٹھیک کہا نا؟ اور بھیا، آپ کی جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کون سا آپ کی جگہ انہیں ہنی مون پر لے جانے والی ہوں؟ ہنی مون پر تم لے کر جا بھی نہیں سکتی، تمہارا وہاں کوئی کام نہیں، وہاں میرا کام ہے۔ انمول تو دونوں بہن بھائی کی بے باک باتیں سن کر شرم سے لال ہوئی تھی۔ چلو پرنسس، ہم چلتے ہیں، کہیں ہماری فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے۔ ماں اور زین، میرے آنے تک تم دونوں کو کام ختم ہو جانا چاہیے۔ اوکے باس۔ اور وہ دونوں ہنستے ہوئے نکل گئے تھے۔ ماں، کیوں تنگ کرتی ہو میر کو؟ اگر اسے کسی دن زیادہ غصہ آ گیا نا تو کچا چبا جائے گا تم کو، جو تم اس کی پرنسس کے ساتھ ہر ٹائم چپکی رہتی ہو۔ اوہو زین بھیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر انمول ان کی پرنسس ہے تو میری بھابھی ہے۔ تم نہیں سدھرو گی کبھی بھی۔ تمہارا کام کہاں تک پہنچا؟ بھیا، ابھی تو میر بھائی کی شادی کے بعد میں یونیورسٹی جا ہی نہیں سکی، کل سے تم اب اپنا کام شروع کرو۔ اوکے، میں بھی جا رہا ہوں۔ نکمو، کہاں ہے میری بیوٹی؟ میں نے کہا تھا میرے آنے تک میری بیوٹی یہاں ہونی چاہیے۔ کنگ وہ، ہم گئے تھے ان کے گھر میں، ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ ہم نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ خود کہیں اور چلے گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کنگ کے مارے برا حال ہوا تھا، غصے کے برا حال تھا۔ نہیں نہیں بیوٹی، تمہاری خوبصورتی پر صرف میرا حق کہ تمہیں میں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آؤں گا۔ کیا ہوا اگر تمہاری شادی ہو گئی ہے تو مجھے تم ایسے ہی قبول ہو، لیکن تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، تم پر صرف اس کنگ کا حق ہے۔ خباثت سے کہتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ اور ڈھونڈو کہ کس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، ورنہ تم لوگوں کو دردناک موت دوں گا۔ زین اپنے کسی دوست سے ملنے ریسٹورنٹ گیا تھا، وہاں زویا کو کسی اور لڑکے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ اس کی لٹل فیری تھی، کیا کہا وہ کہاں کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ احمد، میں اتنی خوش ہوں تم کو دیکھ کر کہ تمہیں پتہ ہے پاپا بھی آ گئے ہیں۔ اب تم جلدی سے شادی کی بات کرو، میں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زویا، میں بھی نہیں رہ سکتا، میں کل ہی انکل سے بات کرتا ہوں۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ ویٹر جوس لے کر آیا تو غلطی سے زویا کے اوپر گر گیا۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟ سوری میڈم، پتہ نہیں چلا۔ احمد، میں صاف کر کے آتی ہوں۔ وہ باتھ روم میں گئی، صاف کر کے پیچھے دیکھا تو زین کو کھڑا پایا۔ تم یہاں کیسے؟ میرا پیچھا کر رہے ہو نا؟ وہ نان اسٹاپ بولی جا رہی تھی، لیکن جب زین کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ابھی وہ باہر نکلتی کہ زین نے اسے بازو سے دبوچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکے کا ہاتھ پکڑنے کی؟ یو شٹ اپ، اب اپنا ہاتھ چھوڑو میرا، وہ میرا منگیتر ہے اور ہم بہت جلد شادی کرنے والے ہیں۔
तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे, समझी? आइंदा मैं तुमको इस लड़के के साथ ना देखूं। ज़ैन की बातों के अलावा इसकी नज़रें बहुत कुछ वाज़ेह कर रही थी। अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी कि ज़ैन ने इसकी बोलती बंद कर दी। एक हाथ इसकी गर्दन में डालकर अपने होंठ इसके होंठों पर रख दिए। ये सारा अमल चंद सेकंड में हुआ था और ज़ोया की तो आंखें फैल गई। इसे ज़ैन से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो इसे मुक्के मारकर दूर करने की कोशिश कर रही थी। ज़ैन सालों की तड़प गुस्सा सब इस पर उंडेल रहा था। वो तो भूल ही गया था कि अगले बंदे को सांस भी लेने देनी है। थोड़ी देर बाद इसे होश आया तो वो पीछे हुआ। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि मेरा तुम पर क्या हक है। ये भी छोटी सी सज़ा है। आइंदा तुम इस लड़के के साथ नज़र आई तो इससे भी बुरी सज़ा मिलेगी। और ज़ोया तो अपनी उथल-पुथल सांसों के साथ ज़ैन को अपने करीब खड़ा देख रही थी। जैसे भी वो बाहर रहकर आई थी, खुले माहौल की आदी थी, लेकिन इसने कभी अहमद को भी अपने करीब नहीं आने दिया था और आज की इस हरकत की वजह से इसकी नफ़रत ज़ैन के लिए और बढ़ गई थी। और ज़ैन को धक्का देकर बाहर को भागी। अहमद से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। ओके ज़ोया, चलते हैं। घर आकर कमरे में जाकर फूट फूट कर रो दी। अब देखो ज़ैन, शाम में क्या करती हूँ। इसने अनमोल का नंबर ट्राई किया। इसे पता था कि वो लोग हनीमून पर गए हैं। वो इसे कभी डिस्टर्ब ना कर देने, लेकिन आज ज़ैन की हरकत की वजह से इसे बताना चाहती थी। लेकिन इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मीर ने इसे नई सिम लेकर दी थी ताकि वो भी किसी से राब्ता ना कर सके। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो इसने साहिल को ढूंढा, जो जो वो किसी किसी लड़की के साथ खड़ा नज़र आ रहा था। माँ को बहुत गुस्सा आया। इन 7 दिनों में वो इतना बिजी होकर भी साहिल को भुला नहीं पाई थी। वो भी अपने जज्बात पर काबू करना चाहती थी। इससे पहले अपना काम पूरा करना था। फिर वो साहिल के बारे में सोचना चाहती थी, लेकिन आज इसे किसी और के साथ देखकर इसे गुस्सा आ रहा था। जब वो करीब गई तो इसने देखा कि ये वही लड़की है जो इस दिन इन लड़कों के साथ मिलकर साहिल का मजाक बना रही थी। माँ तुम आ गई। मनाल ने माँ को देखकर इससे बात करने की कोशिश की। हेलो माँ। इसने अपना हाथ आगे किया तो माँ ने गुस्से से इसका हाथ देखा और साहिल का हाथ पकड़कर चली गई। पीछे मनाहिल गुस्से से माँ को देखा। देख लूंगी मैं तुमको, अपने आप को समझती क्या हो। साहिल सिर्फ मेरा है। क्या हुआ है माँ? वो इतने प्यार से तुमको हाय कह रही थी। साहिल तुम्हें नहीं याद पहले दिन इस दिन तुम्हारे साथ क्या किया था? हाँ मुझे याद है, लेकिन इसने आकर मुझसे माफ़ी मांग ली थी। वो मुझसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं की और आज भी बस कुछ नोट्स लेने थे, इसलिए आई थी मेरे पास। तुम्हें जो भी काम हो मुझे कहना। आइंदा किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। ठीक है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? इसने मासूमियत से कहा तो माँ को इस पर बहुत प्यार आया। इसकी काली गहरी आंखें देखकर माँ का दिल डूबा था। वो इन आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। वो एयरपोर्ट से बाहर आए तो वो तो लंदन को देखकर हैरान रह गई थी। इतनी प्यारी कंट्री है। मीर, मुझे बचपन से यहाँ आने का बहुत शौक था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। वो खुशी में जल्दी से मीर के गले लग गई, लेकिन जब इसे एहसास हुआ तो फ़ौरन पीछे हुई। कोई बात नहीं प्रिंसेस, तुम्हारा अभी हूँ, जब दिल करे गले लगा लेना। इसने शर्मा कर सर को झुका झुका लिया। वो एक होटल में गए तो तुम वहाँ जाकर बैठो, मैं कमरा बुक करवा कर आता हूँ और की लेकर आता हूँ। तो वो वहाँ से चला गया। जब वो वापस आया तो इसने सुना 2 लड़के किसी लड़की की तरफ देखकर हंस रहे थे। यार क्या आफत है, ऐसी खूबसूरती तो कहीं नहीं देखी। इसने इन लड़कों की नज़रों की तरफ देखा तो फिर सामने देखा तो वहाँ इसकी प्रिंसेस बैठी थी। इसने खूनखार नज़रों से इन्हें घूरा और लड़कों तक गया और बिना कुछ सोचे समझे एक ज़ोरदार मुक्का इसके जबड़े पर मारा था, जिससे वो लड़खड़ा गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को देखने की, ये सब बोलने की? मेरी बीवी है वो, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। मीर इन्हें मुसलसल मार रहा था, हत्ता कि इनका चेहरा लहूलुहान हो गया था। इसकी सब्ज आंखों में मौजूद वहशत देखकर तो एक पल को अनमोल भी डर गई थी। इसने मीर को इस रूप में पहली बार देखा था। वो इससे काफ़ी खौफजदा हो गई थी। वो जल्दी से इसके पास आई। प्लीज़ मीर छोड़ें, वो मर जाएंगे, इसने डर कर बोला तो मीर ने अनमोल की तरफ देखा जो इसे खौफजदा नज़रों से देख रही थी। मीर अनमोल को देखकर फ़ौरन से पहले नॉर्मल हुआ और अनमोल का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। प्रिंसेस डरो नहीं मुझसे, वो तुम्हारे बारे में बकवास कर रहे थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। देखो तुम खौफजदा ना हो। मीर मुझे फ्रेश होना है, इसने डर कर कहा। मीर ने इसे जाने दिया। वो जानता था वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी।
پرنسس تم نے ابھی میرا روپ نہیں دیکھا، اتنی ہی مار سے تم خوفزدہ ہو گئی ہو۔ اگر تم مجھے لوگوں کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لو تو تم تو مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ نہیں نہیں پرنسس، تمہیں میں خود سے دور کبھی بھی نہیں ہونے دوں گا، چاہے تمہیں قید کیوں نہ کرنا پڑے۔ تمہیں میرے پاس ہی رہنا ہے، تم صرف میری ہو۔ اس بیسٹ کی اندھیری دنیا میں تم اجالا بن کر آئی ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں واپس اندھیری دنیا میں چلا جاؤں گا، لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں اب صرف میری بن کر رہنا ہوگا، میری پرنسس۔ وہ اپنی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ انمول باہر آ جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو میر؟ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں آپ بھی فریش ہو جائیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ اب وہ نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ اوکے پرنسس۔ میر آپ مجھے پرنسس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تم میری پرنسس ہی ہو۔ میں تمہیں بے حد چاہتا ہوں، شہزادیوں کی طرح رکھوں گا تمہیں۔ تم میرا عشق ہو، تم سے عشق کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اس نے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد اس نے کھانا منگوایا تو دونوں نے کھانا کھایا۔ میر ہم کب باہر گھومنے جائیں گے؟ پرنسس ابھی تو رات ہونے والی ہے اور یہ میرا ٹائم ہے اور اس ٹائم کو میں ضائع نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ انمول بہانہ بناتی اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ انمول نے بھی اس کی گردن میں باہیں ڈال دی تھی۔ وہ انمول کو اٹھا کر بیڈ پر لٹاتا اس پر جھکا تھا۔ پرنسس تمہیں پتہ ہے سب سے پہلے میں نے تمہارا یہ تل دیکھا تھا اور میرا دل کیا تھا کہ اس تل کو اپنے ہونٹوں سے چھو لوں۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر تل پر جھکتے ہوئے اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مجھے بہت پسند ہے یہ تل، یہ تل مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ تم ہی میرا یہ پاگل پن، میری وحشتیں کم کر سکتی ہو۔ ایک ہاتھ سے اس کی فراک کی ڈوری کو کھینچتا تو موتی ٹوٹ کر بیڈ پر بکھر گئے اور ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے۔ میر، انمول اس کی شدتوں سے ڈر کر بولی، برداشت کرو میری جان، اور وہ ہر دفعہ کی طرح بے بس ہوئی تھی اور اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ انمول کو جب میر کی بیسٹ والی بات پتہ چلے گی تو اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔